الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین۔ سمرقند شہر سے کچھ فاصلے پر ہم لوگ آج اس وقت حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی قبر پر حاضری ہوئی، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا گیا اور ان کے حق میں، اپنے حق میں، امت کے حق میں دعا کی گئی، کی جاتی ہے، کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جگہ دھیرے دھیرے آئندہ ایک بہت بڑا مرکز بن جائے گی۔ اس کے قریب ہی ایک بڑی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اہتمام امام ترمذی کی قبر کے ساتھ کیا گیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے آس پاس تو بہت عظیم الشان تعمیرات کی گئی ہیں، ادارے وجود میں لائے گئے ہیں جہاں ہم لوگ موجود تھے، اور اب وہیں سے سمرقند کے شہر سے گزرتے ہوئے اس مقام پر حاضر ہیں جو حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ امام دارمی بنو دارم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے دارمی کہلائے، لیکن سمرقندی تھے، وہ اس شہر کے رہنے والے تھے۔ اس شہر نے بڑی بڑی عظیم الشان شخصیات کو پیدا کیا ہے، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن معروف و مشہور ہے۔ کتب ستہ میں امام دارمی کی کتاب کا شمار کیا جاتا ہے، اور کہیں پر ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو چھٹی کتاب شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے مدارس میں، بر صغیر کے مدارس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن بھی پڑھائی جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی کے ساتھ امام دارمی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور کہیں ابن ماجہ، اور زیادہ تر دونوں ہی کتابیں پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہاں آج قبر پر حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محدثین اجلہ کے ساتھ شامل فرمائے۔ اس امت کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت جن کو حاصل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب، اور پھر تابعین و تبع تابعین، اور ابتدائی دور کے جلیل القدر مفسرین و محدثین و فقہاء و متکلمین، جن میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا تعلق اسی سرزمین سے ہے جس کو ماوراء النہر کی سرزمین سے یاد کیا جاتا رہا، اور جو ترکستان سے بھی موسوم ہوتی رہی، اور ازبکستان ایک جمہوریہ کے طور پر ظاہر ہوا، اور آج اس دور میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسا صدر عطا کیا ہے جن کا نام شوکت میر ضیاء ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہے، اس کی فکر ہوئی کہ جو یہاں کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے مقابر کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، حدیث کے ادارے۔ امید ہے کہ یہاں پر بھی امام دارمی کی نسبت سے کوئی دارالحدیث قائم ہوگا، کوئی بڑا مدرسہ قائم ہوگا۔ ہم بہرحال اپنی بات یہاں کے ذمہ داروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔